بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المائدۃ مدنیۃ 120 آیہ او اثنتان او ثلاث۔ سورہ مائدہ یہ مدنی ہے، مدنی صورت ہے، اور اس میں 120 یا 122 یا 123 آیتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے سورہ مائدہ میں جتنی آیتیں موجود ہیں وہ سب وہی ہیں، نہ اس سے کوئی الگ ہے اور نہ کوئی اس میں سے نکلی ہے، لیکن ان کی شمار میں اختلاف ہو گیا مفسرین کے درمیان۔ کسی نے اس آیت کو یہاں سے یہاں تک شمار کیا، کسی نے وہاں سے، تو اس طرح اختلاف کی وجہ سے کسی نے کہا کہ اس میں صرف 120 آیتیں ہیں، کسی نے کہا نہیں 122 ہیں، تو اس شمار میں اختلاف کی وجہ سے یہ تعداد بن جاتی ہے۔ اس کی ابتدا حجۃ الوداع ہی کے سفر سے ہو گئی تھی سورہ مائدہ کی، لیکن آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو ہجرت سے قبل سورت نازل ہوئی اسے مکی کہا جاتا ہے، اور جو بعد ہجرت نازل ہوئی اسے مدنی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عقود پورے کرو۔ عقود سے مراد ہے العہود المؤکدہ، یعنی اپنے وہ معاہدے جو پختہ ہیں، وہ قول و قرار جو تمہارے محکم اور مضبوط ہیں ان کو پورا کرو۔ کون سے قول و قرار، کون سے معاہدے؟ اللتی بینکم و بین اللہ، وہ معاہدے جو تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہیں، یعنی تم نے اپنے رب سے جو معاہدے کیے ہیں، اب الناس، یا تم نے لوگوں سے جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرو۔ ظاہر سی بات ہے اللہ سے وعدے کیے گئے ہیں، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، دین پر اسلام لانا، اس کے نبی کی نبوت کا اقرار کرنا، رسالت کا اقرار کرنا، کتابوں پر، یوم البعث پر اقرار کرنا، یہ سب معاہدے پورے کرو۔ یہ عہد کیا گیا نا الست بربکم میں، اس کی ربوبیت کا عہد کیا ہے۔ یا لوگوں سے تم نے کوئی عہد کر رکھے ہیں، مثلا دنیاوی عہود، تم نے کوئی بیع کر لی، تو بیع بھی تو معاہدہ ہی ہے۔ یہ قلم اب تمہارا تھا، مجھ سے 100 روپے لو اور یہ مجھے دے دو، اب معاہدہ ہو گیا کہ یہ آج کے بعد قلم تمہارا اور 100 روپے میرے۔ اب اس عہد کو مت توڑو جو عہد بیع ہو چکا ہے۔ یا عقد نکاحی ہے، یہ بھی تو معاہدہ ہی ہے۔ تو ان عقود کو جو تم نے آپس میں لوگوں میں طے کر لیے ہیں، کسی کو لینے کا، دینے کا، بیع وغیرہ، یہ سب عقود بھی پورے کرو۔ یا کچھ عقود وہ ہیں، وہ معاہدے ہیں جو انسان خود اپنے سے طے کر لیتا ہے بلا وجہ ہی۔ مثلا اس نے طے کر لیا آج کے بعد انڈا نہیں کھاؤں گا، قسم کھا لی۔ اب ظاہر سی بات ہے قسم کھا لی تو یہ ایک عہد ہی تو ہے اپنے اوپر۔ یا میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، اگر وہ خلاف شرع نہ ہو تو اس عہد کو بھی پورا کرو۔ ہاں اگر خلاف شرع ہے تو اس کو توڑ دو۔ تم نے عہد کیا ہے کہ میں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، یہ تمہارا اپنا بھی عہد ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے بھی ہے، لیکن تم نے بھی عہد کر لیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اگر شرع نے اس کو نہیں روکا ہے تو اس عہد کی پابندی کرو، نہ جاؤ۔ اچھا جی، احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے مویشیوں چوپایوں کو حلال کر دیا گیا۔ الابل والبقر والغنم اکلن بعد الذبح، حلال کر دیا گیا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ وغیرہ سب ذبح کرنے کے بعد ان کو کھانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ ان کو تکلیف پہنچانا حلال نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ذبح کر کے تمہارے لیے ان کا گوشت کھانا حلال کر دیا گیا۔ الا ما یتلی علیکم تحریمہ، ہاں سوائے ان چیزوں کے جو ابھی تم پر تلاوت کی جائیں گی، یعنی جو چیزیں ابھی تمہیں بتائی جائیں گی۔ تحریمہ فی حرمت علیکم المیتۃ الآیہ، یعنی اسی صورت میں آگے آنے والی آیت جو ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم الی آخرہ، اس میں جن جانوروں کو، مویشیوں کو تم سے منع کر دیا گیا ہے، تمہیں منع کر دیا گیا، سوائے ان کے باقی مویشی اور چوپائے تمہارے لیے حلال اور جائز ہیں۔ فالاستثناء منقطع ويجوز ان يكون متصلا، یہاں الا ما یتلی میں یہ ما یتلی یہ مستثنی منقطع بھی ہو سکتا ہے اور مستثنی متصل بھی۔ منقطع تو اس لیے کہ بہیمۃ الانعام مستثنی منہ ہے، تمہارے لیے بہیمۃ الانعام کو حلال کر دیا گیا، تو بہیمۃ الانعام تو ذوات ہیں، اور الا کے بعد ما یتلی علیکم مستثنی منہ ہے بہیمۃ الانعام،
اور مستثنا ہے ما یتلا علیکم، الا کے بعد ما یتلا ہے، تو ما یتلا تو الفاظ ہے نا، وہ آیت جو تم پر تلاوت کی جائے گی، جسے تم آگے بھی پڑھو گے، جو تمہیں حکم سنایا جائے گا، تو مستثنا منہو کی جن سے نہیں مستثنا تو منقطع ہوا۔ اور یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ما کے بعد مضاف محذوف ہے، الا محلہ ما یتلا علیکم، محرم ما یتلا علیکم، یعنی وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی ہیں جن کی تلاوت ابھی کی جائے گی، تو ایسی صورت میں یہ مستثنا متصل بھی ہو سکتا ہے، تو دونوں ممکن ہے۔ والتحریم لما عرض من الموت، اور تحریم سے مراد یہ ہے کہ موت وغیرہ جن کو عارض آ گئی ہو۔ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر کیا چیز حرام کی گئی؟ مردار، یعنی اس پر موت عارض آ گئی، اس نے تم پر حرام کر دیا گیا۔ تو وجہ حرمت کیا ہے؟ تحریم کیا ہے؟ تحریم سے مراد یہ ہے کہ جس پر موت وغیرہ کے ذریعے حرمت آ گئی ہو۔ غیر محل الصید وانتم حرم، تمہارے لیے شکار کرنا حلال نہ، یعنی تم شکار کو حلال نہ سمجھو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو۔ جب تم محرم ہو، حالت احرام میں ہو، تو شکار کو حلال نہ جانو۔ اے محرمون، وانتم حرم کو بتایا مراد کیا ہے؟ تم جب حالت احرام میں ہو۔ ونسبوا غیر علی الحال من ضمیر لکم، اور یہ غیر محلی میں جو غیر منصوب ہے یہ حال ہونے کی بنیاد پر منصوب ہے، اور یہ حال بن رہا ہے احلت لکم میں جو لکم ضمیر ہے اس کے کم سے، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے بہیمۃ الانعام، یعنی چوپائے مویشی حلال کر دیے گئے، مگر تم شکار کو حلال نہ سمجھو۔ شکار کو حلال کب نہ سمجھو؟ جب تم حالت احرام میں ہو۔ تو یہ جب کہ تم محرم ہو تو اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو، کہ اس ضمیر لکم سے حال ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اور اللہ تعالیٰ بے شک حکم کرتا ہے، حکم فرماتا ہے جو چاہتا ہے، من التحلیل وغیرہ ہی، یعنی تحلیل تحریم وغیرہ، کسی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا، اللہ جسے چاہتا ہے حرام فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے حلال کرتا ہے۔ لا اعتراض علیہ، اس پر کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، وہ حکمتیں خوب جانتا ہے۔ اللہ نے خنزیر کو کیوں حرام فرمایا؟ اس میں وہ حکمت خوب جانتا ہے۔ اللہ نے بھینس کو حلال کیوں فرمایا؟ تو اس حلت اور حرمت کی وجہ اس کے مقاصد اللہ واقف ہے، اللہ جانتا ہے، لہذا اس پر کسی اعتراض کی گنجائش، یہ کوئی قیاسی چیز نہیں ہے، عقلی چیز نہیں ہے۔ ارے یار گائے تو حلال ہو گئی، مگر یار یہ کتا حلال کیوں نہیں ہے؟ نہیں، یہ تمہارے قیاس دوڑانے کی چیز نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، اور وہ مختار ہے، وہ جو فیصلہ چاہے فرمائے۔ ساری چیزیں اس کی ہیں، جس کو چاہے حلال کر دے، جس کو چاہے حرام فرما دے، ہر چیز میں اس کی حکمت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے شعائر کو حلال نہ ٹھہرا لو، یعنی شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، ان کو حلال ٹھہرا مطلب ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ شاعر شعیرتن کی جمع ہے، اے معالم دین ہی، یعنی اللہ کے دین کی جو نشانیاں ہیں، ہر چیز میں، ہر دین میں کچھ معالم ہوتے ہیں، کچھ شاعر ہوتے ہیں، جیسے اسلام کے اندر ہی مثلا کعبۃ اللہ یہ بھی شاعر میں سے ہے، صفا مروہ شاعر میں سے ہے، یا اشہر حرم ذی-قعدہ، ذی-الحجہ، محرم، رجب، یہ سب کیا ہیں؟ شاعر اللہ سے ہیں۔ یا اس کے علاوہ دین کی اور بہت سی علامتیں ہیں، مثلا داڑھی کا رکھنا ہے، یہ بھی شاعر میں سے ہے، اذان ہے، نماز ہے، قیام جمعہ ہے، قیام عید ہے، یہ سب کیا ہے؟ شاعر اسلام۔ تو اللہ کے ان شاعر کو تم حلال نہ ٹھہرا لو، یعنی ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ بالصید فی الاحرام، مثلا ایک یہی کہ حالت احرام میں شکار کر کے تم اللہ کے شاعر کی بے حرمتی مت کرو، احرام بھی تو شاعر اللہ ہے، لہذا اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ادب کا لحاظ رکھو اور اس حالت میں شکار نہ کرو۔ اگر تم نے حالت احرام میں شکار کیا تو یہ بے حرمتی ہو جائے گی، کس کی؟ شاعر اللہ کی۔ تو اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو، اس کو حلال نہ ٹھہرا لو، مثلا حالت احرام میں شکار کر کے، ولا الشہر الحرام بالقتال فی، یا شہر حرام حرمت والے مہینوں کی بھی حرمتی نہ کرو۔ کس طرح؟ بالقتال فی ہے کہ تم حرمت والے مہینوں میں قتال شروع کر دو، اللہ نے منع فرمایا ہے کہ ان مہینوں میں قتال نہ کرو، لہذا ان میں قتال نہ کرنا یہ ان کا احترام کرنا ہے، اور ان مہینوں میں قتال کرنا یہ ان کی بے حرمتی کرنا ہے، تو ان کی بے حرمتی نہ کرو قتال کر کے۔ ولل ہدیہ، اور تم قربانی کے جانوروں کی بھی بے حرمتی نہ کرو، ما اہدیہ الی الحرم،
ہدی اس جانور کو کہا جاتا ہے جسے حرم کی طرف لے جایا جاتا ہے قربانی کے لیے. حاجی جو جانور ساتھ میں لے جاتے ہیں انہیں ہدی کہا جاتا ہے. یعنی من النعم وہ چوپائے وہ جانور جنہیں حرم کی طرف قربانی کے لیے لے جایا جائے. بالتعرض لہو ہدی کے ساتھ بے حرمتی نہ کرو، ان کو حلال نہ ٹھہراؤ. کیا مطلب؟ بالتعرض لہو یعنی ان کے ساتھ دست درازی نہ کرو، ان کے ساتھ کوئی تعرض نہ کرو. اگر تم نے ان کے ساتھ دست درازی کی تو یہ ان کی بے حرمتی ہوگی. تو جو جانور ہدی کے قربانی کے لیے حرم کی طرف لے جائے جا چکے ہیں ان کو بھی بیچ میں پکڑ کے ذبح کر کے مت کھاؤ، ان سے تعرض نہ کرو. ولل قلائد اور قلائد کی بھی بے حرمتی نہ کرو. قلائد قلادتن کی جمع ہے جسے کہتے ہیں گلبن، اور یہ وہ پٹا ہے جو حرم کے درخت کی چھال کا بنا کر گلے میں ڈال دیا جاتا ہے. جو جانور اللہ کے نام پر چھوڑ دیے جاتے تھے اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے ان کے گلے میں کوئی پٹکا وغیرہ ڈال دیتے تھے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی اسے پکڑے نہیں اور اسے پکڑ کے کوئی ذبح نہ کر دے، بلکہ یہ اللہ کے نام پر چھوڑے گئے ہیں، قربانی کے جانور ہیں. تو یہ ایک نشانی تھی. تو جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہیں تو پٹے کی الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. کوئی بھی چیز گلے میں ڈال دی جائے صرف یہ نشانی بنانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ اللہ کی نظر کا ہے، یہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جانور ہے. تو ایسے جانوروں کے ساتھ بھی تعرض نہ کرو، ان کے ساتھ بھی دست درازی نہ کرو. اور قلائد کے ساتھ، قلائد قلادتن کی جمع ہے اور یہ اس چیز کو کہتے ہیں جو حرم کے درخت اس کے اشجار کی چھال وغیرہ کا بنایا جاتا ہے. لیأمنا تاکہ جانور محفوظ رہے. جب گلے میں پٹا پڑا رہے گا تو وہ کوئی چھیڑ چھاڑی نہیں کرے گا، اس سے وہ محفوظ رہے گا. فلا تتعرضوا لها لہذا تم اس ہدی سے بھی تعرض نہ کرو. ولا ولاصحابها اور اصحابہ یا ہدی والے کے ساتھ تعرض مت کرو. جو ہدی کا جانور لے کے آ رہا اس کے ساتھ بھی دست درازی نہ کرو، اس کے ساتھ بے حرمتی نہ کرو، اور خود وہ جانور جس کے گلے میں پٹا پڑا ہوا ہے تو اس کے ساتھ بھی درد نہیں، اس پٹے کے ساتھ بھی اور جس کے گلے میں پٹا ہے اس کے ساتھ بھی نہ کرو. ولا تحلوا عامین قاصدین البیت الحرام اور تم ان لوگوں کو بھی حلال نہ ٹھہرا لو، یعنی ان کے ساتھ بھی بے حرمتی نہ کرو جو حرمت والے گھر کی طرف قصد کر کے آ رہے ہیں، حرمت والے گھر کا ارادہ کر کے آ رہے ہیں، یعنی حج کے ارادے سے آ رہے ہیں. بیت حرام سے مراد خانہ کعبہ کا ارادہ کر کے آ رہے ہیں. بِأَن تُقَاتِلُوهُمْ کس طرح ان سے تعرض نہ کرو، مطلب ان کو حلال نہ ٹھہراؤ کہ ان کے ساتھ قتال نہ کرو جو حج کے لیے آ رہے ہیں. یبتغون فضلا رزقا من ربہم وہ اپنے رب کا رزق تلاش کر رہے ہیں، اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہوئے. بالتجارت کس کے ذریعے؟ حج کے لیے آئے ہیں تو حج میں تجارت کی بھی اجازت ہے، تو وہ تجارت کے ذریعے جو ان کے پاس مال و متاع ہے تم اس کو لوٹنے کی کوشش نہ کرو. ورضوانم منہ اور وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ارادہ کر کے آ رہے ہیں. بزعمہم اپنے گمان میں اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بیت اللہ کا ارادہ کر کے آ رہے ہیں تو ان کو اوپر بھی دست درازی نہ کرو یا ان کی بے حرمتی نہ کرو. بزعمہم اس نے کہا کہ وہ مشرکین جو حج کے لیے آتے تھے ظاہر سی بات ہے انہیں خوشنودی الہی تو حاصل ہوگی نہیں، حج سے خوشنودی الہی حاصل کے لیے پہلی چیز ہے ایمان، اور وہ ایمان والے نہیں، لیکن وہ اپنے گمان میں کیوں آتے تھے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے گا. تو چونکہ مشرکین دین ابراہیمی ملت ابراہیمی کا بھی احترام کرتے تھے اور وہ حج کر کے یہ سمجھتے تھے ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، حالانکہ کفر اور شرک کے ساتھ اللہ راضی ہونے والا نہیں ہے، اس کی نہیں پہلی شرط ایمان ہے. اچھا جی، وَهَذَا مَنْسُوخٌ بِآیَتِ بَرَأَةٍ پھر فرماتے ہیں مفسر کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے آیت برأت سے. جب آیت برأت یعنی وہاں مشرکین کو تم پاؤ انہیں قتل کر ڈالو، جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اب یہ سب حکم منسوخ ہو گیا. جو اس وقت یہ سب چیزیں ذکر کی گئیں کہ حلال نہ ٹھہراؤ یا ان کی بے حرمتی نہ کرو، یہ حکم منسوخ ہو گیا. وَإِذَا حَلَلْتُم مِّنَ الْإِحْرَامِ اور جب تم حالت احرام سے فارغ ہو جاؤ، احرام سے حلال ہو جاؤ، باہر آ جاؤ تو فاصطادوا تو اب تم شکار کر سکتے ہو. یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ امر اباحت کے لیے ہے، بیان اباحت کے لیے. اب تم کر سکتے ہو. حالت احرام میں شکار سے روک دیا گیا تھا، اب احرام سے باہر آ گئے تو شکار کر سکتے ہو. ان تعتدوا نہیں
کہاں کہ امر عبادت ولا یجرمنکم یکسبنکم شنآن، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت، ان کی دشمنی نہ ابھارے، اس بات پر آمادہ نہ کرے، لأجل ان صدوکم عن المسجد الحرام، اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا، ان تعتدوا، اب اس بات پر تمہیں ان کی دشمنی آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ حدیبیہ میں مشرکین نے روک دیا، مسجد حرام کو جانے نہیں دیا، اب اس کے بعد جب آئے تو اس کے بعد آنے کے بعد اب فرمایا گیا کہ چونکہ وہ لوگ تمہیں مسجد حرام سے روک چکے تھے تو اب تمہیں غصہ آ رہا ہوگا، ان کی دشمنی اور ان کی عداوت تمہارے دل میں بھری ہوئی ہوگی، تو ان کی یہ عداوت بھی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ اب تم انہیں پکڑ کے مارنا شروع کرو۔ صحابہ نے اجازت مانگی تھی، کہا تھا یا رسول اللہ موقع ہے اجازت نے، تو آپ نے منع فرما دیا اور اعلان فرما دیا لا تسریبہ، ہے نا، ہاں آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو بخشش کا دن ہے، آج تو معافی کا دن ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے، تو اس بات پر بھی تمہیں کسی قوم کی دشمنی نہ ابھارے اس وجہ سے کہ تمہیں ان لوگوں نے مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، کس بات پر نہ ابھارے، یجرمنکم ان تعتدوا، کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، علیہم بالقتل وغیرہ ہی، یعنی تم ان کو قتل کرو یا ان کو تکلیف پہنچاؤ، اس پر نہ ابھارے۔ وتعاونوا علی البر، پھر فرمایا گیا ہاں تم بر پر، نیکی پر ضرور ایک دوسرے کا تعاون کرو، باہم ایک دوسرے کی مدد کرو، فعل ما امرتم به، ایسے فعل پر جس کا تمہیں حکم کیا گیا ہے، جو اوامر ہیں ان پر تم ایک دوسرے کی مدد کرو، نماز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے تم خود بھی جاؤ اور دوسروں کو بھی لے کے جاؤ، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے تو جن چیزوں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے ان میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو۔ وَالتَّقْوَى بترک ما نُهِیتُم، اور تم تعاون کرو تقوی کے ذریعے، تقوی کے ذریعے مطلب بترک ما نُهِیتُم عنہ، جن چیزوں سے تمہیں روک دیا گیا ہے، منع کر دیا، ان سے پرہیز کر کے تم ایک دوسرے کی مدد کرو۔ کوئی شراب کھانے کی طرف جا رہا ہے تم بھی نہ جاؤ، لیکن شراب کھانے سے روکو دوسرے، نہیں بری بات ہے، اللہ نے اسے منع کیا، تو کس بات پر مدد کرو، نیکیوں پر مدد کرو، برائیوں سے روکنے پر، پرہیزگاری پر مدد کرو۔ ولا تعاونوا فیہ حسب عہد التعین، اور تم تعاون نہ کرو، مدد نہ کرو، علی الاسم، کس پر، برائی پر، گناہ پر مدد نہ کرو۔ فرماتے ہیں تعاونوا، اس میں ایک تا محذوف ہے، اصل میں تتعاونوا تھا، اب ایک تا کو حذف کر دیا تخفیفاً، تعاون ہو گیا، تو تم نیکی پر تو تعاون کرو مگر اسم پر تعاون، معاصی پر تعاون، گناہ پر نہ کرو، والعدوان، اور سرکشی پر بھی تعاون نہ کرو، التعدی فی حدود اللہ، اللہ کی حدوں میں تجاوز کرنے پر بھی تعاون نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، بس ایک منٹ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، خافوا عقابہ، اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ کے عذاب سے ڈرو، بے ان تطیعوہ، کیا مطلب اس کے اطاعت گزار بن جاؤ، اس کی مطیع فرما بردار بن جاؤ، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، لمن خالفہ، مگر کس کے لیے ہے اس کا عذاب، جو اس کی مخالفت کرتا ہے، ڈرنے والوں کو نہیں جو اس کی مخالفت کرتا ہے۔